ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں حج میں دو باتیں ہوتی تھیں، ایک عامۃ الناس کی جانب سے، ایک خاص قبیلے کی جانب سے۔ عامۃ الناس کی جانب سے یہ بات تھی کہ زمانے حج میں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا برا مانتے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے تھے کہ حج کا مہینہ شروع ہوتے ہی خرید و فروخت، تجارت، اونٹ اور سواریوں کو کرائے پر دینا، یہاں تک کہ غریبوں کی مدد کرنا سب بند کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ صرف حج کے لیے ہے اور اللہ کی اس عبادت کے لیے ہے۔ یہ عامۃ الناس عوام میں یہ ایک نظریہ تھا۔ اور دوسرا خاص طور سے خاندان قریش کی جانب سے، کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، اہل حرم ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم حج کے ایام میں بھی حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اور عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر پڑتا ہے، تو وہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ منی سے وہ سیدھے آ کر کے پلٹ کے مزدلفہ میں آ کے رک جاتے تھے، اور پھر جب لوگ وہاں سے عرفات سے پلٹ کر کے مزدلفہ آتے تھے تو یہ لوگ مزدلفہ سے پلٹتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی خاندانی انا کی بنیاد پر ایک سنت ابراہیمی کو وہ ترک کرتے تھے، اور جو حج کا جو ہے اہم فرض ہے اور اہم رکن ہے اس کو وہ لوگ ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلے وہ لوگ جو تجارت کو، حج کے ایام میں تجارت کو ناجائز سمجھتے تھے اور درست نہیں مانتے تھے، ان کے لیے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور قریش کے لیے یہ کہا گیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے ایام میں بھی اور حرم میں بھی، مکے میں بھی اگر آدمی تجارت کرنا چاہے تو تجارت کر سکتا ہے، بلکہ جو حج کے لیے گیا ہے اسے بھی تجارت کی اجازت ہے، لیکن ایسے کہ ارکان حج کی ادائیگی میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ پڑے۔ اگر خلل نہیں پڑتا ہے اور وہ پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ کر لیتا ہے تو اسے بھی تجارت کی اجازت ہے۔ اور
جو دوسرے لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کو تو بدرجہ اولیٰ تجارت ہوگی، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی جو تجارت کے ذریعے آدمی کمائی کرے وہ فضل ہے، اور فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آدمی تجارت کے ذریعے جو رزق حلال مال حلال کمائے وہ بھی، یا اپنے جانوروں کو کرائے پر دے کر کے جو مال کمائے وہ بھی، یا اور محنت مزدوری کے ذریعے جو مال کمائے وہ بھی، یہ سب فضل میں آ جائیں گے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مزدلفہ میں جو ہے ایک پہاڑ ہے جسے جبل قزح کہا جاتا ہے یا جبل قزح، اسی پہاڑ کا جو دامن ہے، وہی جو ہے پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے، اسی وادی کو جو ہے مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے، اور مشعر حرام کے بارے میں جو ہے یہ بڑی مبارک اور جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عرفات میں اپنی امتی کے لیے دعا کیا تو امتیوں کے گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، اور پھر میں نے مزدلفہ میں دعا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو ذکر کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا فرشتہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلب چاہنے والا کی رزق دے دوں، فضل چاہنے والا کی فضل دے دوں، تو وہ وقت ہوتا ہے۔ تو اور بلکہ علماء سے میں نے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل و میکائیل بھی عرفہ مزدلفہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کیا نام حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو بہت مبارک اور مسعود جگہ ہے۔ منا سے پہلے یہ پڑتی ہے مزدلفہ، عرفات اور منا کے تقریباً بیچ میں، بلکہ منا کے قریب میں ہے۔ یہ کہا جائے کہ منا اور مزدلفہ تقریباً ملا ہوا ہے۔ شاید میں تو گیا نہیں ہوں، دعا کریں کہ پہنچ جائیں تو دیکھ لیں، تو لیکن علماء سے میں نے سنا ہے کہ مزدلفہ اور منا کے درمیان 500 قدم کا جو فاصلہ ہے، یہی جو ہے حد فاصل ہے منا اور مزدلفہ کے درمیان، اسی کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ یہ وہی وادی ہے جہاں پر ابرہہ کے اوپر پرندوں نے پتھر برسائے تھے، اسی کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ وہاں پر وقوف درست نہیں ہے، وہاں پر وقوف سے بچے آدمی۔ تو مشعر حرام میں وہاں پر وقوف، مزدلفہ میں جو ٹھہرتے ہیں دعا کے لیے، تو اس جگہ پر جو وادی محصر ہے وہاں پر ٹھہرنے سے آدمی بچے۔ تو عرفات سے جب پلٹے تو مزدلفہ میں آ کر کے وہ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد مزدلفہ میں آئے، اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ وہ پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ پہلے مغرب کا فرض پھر اس کے بعد عشاء کی فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنت اور وتر، اس طرح پڑھنا ہے۔ راستے میں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مزدلفہ میں آ کر کے ہی وہ مغرب پڑھے، مغرب اور عشاء دونوں پڑھے ایک ساتھ، عشاء کے وقت میں، مغرب کے وقت میں بھی نہیں، عشاء کے وقت میں پڑھے دونوں۔ تو سب سے افضل مشعر حرام میں وقوف کرنا ہے۔ باقی اگر مشعر حرام یعنی جو ہے اس جگہ پہ آدمی کو جگہ نہ ملے تو پورے مزدلفہ میں کہیں بھی آدمی ٹھہر سکتا ہے اور اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور پھر وہ بھی ذکر اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے اور تمہاری رہنمائی فرمائی، یعنی شریعت نے جس طریقے سے ذکر کے جو آداب و شرائط بتائے ہیں اس طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب آدمی اپنی طبیعت سے ڈھول تاشا لے کے بیٹھے قوالی وہاں پہ کرنے لگے، نہیں، اپنی طبیعت سے نہیں، وہ جو شریعت کے مطابق ہو وہ ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے۔
یہ چونکہ زمانے جاہلیت میں جب مزدلفہ میں آتے تھے، عرفات سے پلٹ کر کے مزدلفہ آتے تھے، تو مزدلفہ میں وہ رات بھر آگ جلاتے تھے. تو یہ ایک بیہودہ عمل تھا جس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ گمراہیت کا عمل ہے اور یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، یعنی تمہارا یہ عمل شریعت کے خلاف تھا. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات سے. اس سے یہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ فائدہ ہمیں ملا کہ عبادات میں خاندانی حسب و نسب یا جاہ و منصب وغیرہ کا فرق و امتیاز یا قومی امتیاز وغیرہ یہ ساری چیزیں بھلا دی جائیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو عبادات میں جو ہے خاندانی یا اور دیگر اعتبار سے جاہ و منصب کہ میں سلطان ہوں میں بادشاہ ہوں، تو اس طرح کے جو ہے امتیازات ختم کر دیے جائیں. اور شریعت نے اسی لیے لباس ویسا رکھا ہے کہ سلطان اور فقیر پہچان میں نہ آئے، دونوں کو وہی ایک لباس احرام میں ڈال دیا ہے اور سفید. ایسا بھی نہیں کسی کے اوپر موتیاں ٹاکی ہوئی ہوں یا اور کچھ نہیں، سب کو ایک جیسا لباس دے دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کلکم سواسی کا اسنان المشط، سب کے سب کنگھی کے دندانے کی طرح برابر ہو. کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولاد سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. تو یہاں پر قریش جو اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان، اور تھے بھی اعلیٰ خاندان کے تھے، اچھا خاندان ہے، تو اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان سے سمجھتے تھے، تو وہ اپنے خاندانی امتیاز کو عبادات میں لے کر کے آئے تھے. اس کو قرآن نے منع کر دیا کہ خاندانی امتیازات یا قومی امتیاز کو جو ہے عبادات میں اور اللہ کے حضور لے کر کے نہیں آنا ہے. اللہ کے حضور آنا ہے تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ پہچان رہے کہ کس کا سلسلہ نسب کہاں سے جاتا ہے. بڑے چھوٹے کے لیے خاندانوں میں نہیں بانٹا ہے. تو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب پلٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور جو اس سے پہلے تم گناہ کر چکے ہو کہ عرفات نہیں جاتے تھے اور مزدلفہ ہی سے پلٹ کر کے مینا پھر چلے جاتے تھے، تو وہ جو ہے جو تم سے گناہ سرزد ہوا ہے اس گناہ سے توبہ کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی پتہ چلا کہ حرم اور مشعر حرام، خاص طور سے جو حدود حرم ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے. ہارون رشید ایک خلیفہ گزرا ہے جس کی سلطنت بڑی جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی تھی. ایک مرتبہ بطور مزاح یا اس نے ناراضگی میں اپنی بیوی زبیدہ سے کہہ دیا کہ تم شام تک میرے حدود سلطنت سے نکل جاؤ، نہیں تو تم میری بیوی نہیں. مطلب اس نے طلاق دے دیا تھا، طلاق بائن، کہ شام سے ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے. اب وہ پریشان، اس وقت اتنی تیز رفتار سواریاں نہیں تھی کہ ہوائی جہاز اور ٹکٹ نکال کر کے آدمی اس کے حدود سلطنت سے نکل جائے. بہت تیز رفتار جو تھے وہ گھوڑا تھا، سب سے تیز رفتار یہی تھا. تو وہ بہت پریشان. تو حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، یہ ہارون رشید کے دوران سلطنت یہ قاضی القضات تھے، پورے سلطنت اسلامیہ کے سب سے بڑے قاضی تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا جائے، ایسا جو ہے بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا. تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ یہ حرم میں چلی جائے، مسجد حرام میں چلی جائے، کہ وہاں پر جو ہے وہ کسی کی ملکیت میں نہیں، کسی کی سلطنت میں نہیں آتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. تو یہ علماء کے رہنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ رشتے بھی بچ جاتے ہیں اور جو ہے کام بھی بن جاتا ہے. اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کسی ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ میری اگر یہ مراد پوری ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا جو عبادت روئے زمین پر اس وقت کوئی نہیں کرے گا.
اس وقت وہ عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ اب اس کے اوپر جو ہے اب اس کی مراد پوری ہو گئی، اس نے جو نذر مانی تھی وہ نذر پوری کیسے کرے؟ واجب ہے نذر کا ادا کرنا۔ بہت پریشان، بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ کفارہ ادا کرے، اپنی قسم توڑے، کفارہ ادا کرے، قسم کھایا تھا اس نے۔ تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا کہ حرم شریف کو خالی کرا دیا جائے اور اس وقت وہ طواف کر لے، کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف حرم شریف میں ہوتی ہے، اور جب حرم کو خالی کر لیا جائے گا تو صرف یہی رہے گا، یہ طواف کرے گا تو اس وقت صرف یہی عبادتوں کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔